تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17 پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر مؤکدہ ہے فالتو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ایسی زبان کبھی نہیں بولے گا۔ یہ ایک گستاخ کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب نماز کو یہ فالتو کہے، اور ایک ویڈیو میں کہہ رہے ہیں ہاں فالتو بلکہ فضول ہے۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے، پیار ہے آپ علیہ السلام کو، فجر کی 2 سنتوں سے، ظہر کی 2 سنتوں سے، مغرب کے بعد 2 سنتوں سے، عشاء کے بعد 2 سنتوں سے، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اتنی پیاری ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل بنائے گا اس کے لیے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اسے کہا سنت مؤکدہ، کہ جس کی تاکید ہے، آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام فجر کی سنتیں بہت تاکید سے پڑھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو بڑی محبوب تھیں۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فالتو ہے، یہ فضول ہے۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ان سے اتنی محبت کی جائے تو ان کے عمل سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کے طریقے سے محبت ہوتی ہے، جب بات کرتے ادب احترام ہوتا ہے، فالتو فضول نہیں کہتے، سر آنکھوں پر رکھتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو یہ ایک گستاخ کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی گستاخی کر رہا ہے، بہت بڑا گستاخ ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے کہ سنت کا تو لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، کتنا بڑا جھوٹا ہے، سامنے کتابیں رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 12 سنت جو پڑھے گا، سنت کا لفظ ہے، 12 جو سنتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ آپ علیہ السلام اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور یہ ظالم جھوٹ بول رہا ہے۔ نفل انفال کی جمع ہے، نفل انفال کی جمع ہے تو پھر نوافل کیوں کہہ رہے ہو؟ نوافل بھی کہہ رہے ہو، انفال کی جمع، اور فالتو ہے، فضول ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل فالتو ہو سکتا ہے؟ فضول ہو سکتا ہے؟ محبت کرنے والے ایسی زبان استعمال نہیں کرتے، گستاخ کا طریقہ ہے، ایسے گستاخوں سے بچیں۔ اور بخاری میں تطوع کا لفظ ہے کہ تو جناب علی نفل اور فرض کے علاوہ نام ہی نہیں ہے، بخاری میں تطوع کا بھی لفظ ہے، آگے چل کے ترمذی میں وطر کا بھی لفظ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز اضافی کر دی ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہ کون سی؟ وہ وطر ہے۔ عشاء کے بعد اس کو پڑھا کرو۔ آپ علیہ السلام وطر پڑھا کرتے تھے، اور واجب ہے یہ وطر۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی گستاخی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسے گستاخوں سے بچیں، یہ گستاخ ہے بہت بڑا۔ اس کو جب چھوکرا کہا گیا تو اس گستاخ نے کہا کہ یہ بازاری زبان ہے، اور اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی بازاری زبان استعمال کی۔ جب علماء نے اس کو سمجھایا تو یہ الٹا علماء کو گالیاں دینے لگ گیا۔ یہ اتنا بڑا خناس ہے۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے، جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو
چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں, جو چولا ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا او بے عزت. یہ اس گستاخ کا اصول ہے کہ چھوکرا کہنا بازاری زبان ہے, اور اس گستاخ نے وہی لفظ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے ہے. کہتا نہیں انڈیا پاکستان میں بولی جاتی. کتنا بڑا گستاخ ہے. ہم آپ کو اس کی ویڈیو سے دکھا رہے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا خناس گستاخ رسول ہے. اس گستاخ کو پہچانیے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے, اور جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں, کیونکہ اس کے پیچھے چلنے والے کافر ہو جاتے ہیں, گستاخ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں اس کا لڑکا, اس کا چیلا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نبی کو گالی دو, اور تعلیم کون دے رہا ہے؟ یہ دے رہا ہے. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو, اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو, اور وہ غریب ہو, فاقہ کش ہو, ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو, کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے بتائیں یہ تعلیم دینے والا, اور یہ لڑکا صابر کریمی اس کا نام ہے, اس کا چینل ہے یوٹیوب پہ صابر کریمی. اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, یہ میں نے اس پر 4-5 ویڈیو بنائی, اور اس ویڈیو کے 66,000 ویوز تھے. اور نیچے سارے مرزا کے چیلے جو ہے کمنٹس کر رہے تھے اور اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے, اس کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو تم. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا اور لوگوں کو یہ کہہ کہ تم گالی دو, وہ مسلمان رہتا ہے؟ اپریشیٹ کرنے والے مسلمان رہتے ہیں, اور یہ تعلیم دینے والا مسلمان رہتا ہے؟ یہ پکے گستاخ ہیں. ان گستاخوں سے اپنے ایمان کو بچائیے.